ہے اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہماری نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، ہم قرآن بھی پڑھیں گے، ہمارا قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ کیا سمجھے کہ سب کے ساتھ گناہ لگتا جائے گا۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم لوگ ہر ہفتے ہی، اور نہ ہو سکے تو 20 دن پر، اور کم سے بہت زیادہ سے زیادہ 40 دن سے پہلے صاف کر لیا کریں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہک الشوارب وعفوا اللحى رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو خوب باریک کرو اور داڑھیوں کو چھوڑو۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ دوسری بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے انبیاء اور مرسلین کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ داڑھیاں رکھتے اور مونچھیں باریک کرتے تھے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ داڑھی جو ہے وہ رجولیت کی علامت ہے اور وقار کی نشانی ہے۔ خود مغربی اقوام میں آج آپ حضرات دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پر اب داڑھی کو فیشن سمجھ کر کے باقاعدہ اس کو رکھنے لگے۔ اب بعض پہلے دیکھا جاتا تھا کہ سب لوگ وہ کرتے تھے، اب دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ رکھنے لگے ہیں اور بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی، ہم نے معلوم کیا کیا ہوا تو کہنے لگے کوئی ہیرو ہے، نام دیکھی بتایا تھا، نام یاد نہیں آ رہا، وہ رکھے ہیں اس لیے ہم رکھتے ہیں، یعنی بھائی فیشن۔ میں نے کہا بھائی اگر رکھنا تھا تو اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کے رکھتے، ہمارے نبی کی سنت سمجھ کر کے رکھتے۔ اب تم فلاں ہیرو کی جو ہے فالو کر رہے ہو، اس کی اتباع کر رہے ہو، تو رکھنے کا بھی تو ثواب نہیں ہے، اس لیے نبی کی سنت سمجھ کر تو رکھ نہیں رہے ہو، فلاں کی اتباع میں رکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں لوگ فیشن سمجھ کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی کی سنت ہے اور اسلام کا حکم ہے، اس لیے ہم کو رکھنا ہے۔ اور داڑھی کو قابل احترام اور عظمت کی علامت سمجھا جانے لگا ہے بعض معاشرے کے اندر، اور فیشن بھی آج کل بن چکا ہے، تو فیشن سمجھ کر کے ہم کو نہیں رکھنا ہے، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے رکھنا ہے۔ اور یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے رسولوں کی سنت ہے۔ کسی رسول نے داڑھی نہیں منڈوائی، کسی نبی نے داڑھی نہیں منڈوائی، آپ سوچ لیں۔ اس حدیث میں صرف داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ ابھی پچھلے ہفتے سنیچر کو سبزی منڈی میں اذان کتنے بجے ہے؟ 7:30 بجے، بس جلدی ختم کر۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ بعض حضرات جو ہیں وہ داڑھی چھوڑ رہے ہیں، داڑھی چھوڑ مطلب بڑھائے چلے جا رہے ہیں، داڑھی چھوڑ رہے ہیں تو اب یہاں تک آ گئی ہے اور نیچے تک چلی جا رہی ہے، کاٹ ہی نہیں رہے ہیں، تو حکم کیا، اسلام کا حکم کیا؟ مطلب داڑھی رکھے تو کتنی رکھے، یا داڑھی چھوڑ دیں؟ ایسے آپ نے بہت سے باباؤں کو دیکھا ہوگا اور مسلموں کے اندر بھی، اور بہت سے جو جعلی بابا چلے ہوئے ہیں، مزار وغیرہ پر رہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ جیسے ابھی ایک ویڈیو آئی تھی، اس پر ہم کو بنانا بھی ہے، ایک ویڈیو اس پر بنائیں گے۔ ایک صاحب گئے تو پوچھے کہاں سے آپ آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے پتہ نہیں کیا نام بتایا، کلیئر پتہ نہیں کیا نام بتایا، وہاں سے آئے ہیں۔ تو کہنے لگے ماشاءاللہ، تو یہ بتائیے کہ آپ کو تو اسلام کے متعلق معلومات ہوں گی، ہاں کہ کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ کہ بالکل پوچھو۔ تب انہوں نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تو اس نے کہا ایمان صحیح تو غسل صحیح، ایمان نہیں تو غسل نہیں۔ کہا بھائی یہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن غسل کے فرض کتنے ہیں؟ وارث شاہ کا یہ کہنا ہے، ان کا وارث شاہ کیا کہہ رہے وہ اپنی جگہ، غسل کے فرض کتنے ہیں وہ نہیں بتا پایا۔ پھر اس نے کہا وضو کا فرض نہیں معلوم، اچھا کلمہ بتا دیجئے، کلمہ۔ تو انہوں نے کہا وارث شاہ اللہ شاہ، وارث شاہ اللہ شاہ، اور داڑھی ان کی بڑی لمبی لمبی۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں ان کو مور کا پر لگاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیڑا پار ہو گیا۔ جس کا خود بیڑا پار نہیں، وہ دوسروں کا بیڑا کیسے پار کر دے گا؟ اس کو خود کلمہ نہیں آتا، اس کو نماز کا کوئی پتہ نہیں، نماز پوچھا کتنے وقت کی نماز، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس طرح کے جو جعلی لوگ چلے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے ایک دم بغیر سوچے سمجھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ بھیڑوں کو دیکھا ہے نا، ایک بھیڑ ادھر چلی گئی تو صاحب اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔
کہاں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کریں۔ تو یہ جو حد ہے کہ کیا کتنی لمبی ہم داڑھی کریں، کہ کیا اس کو چھوڑ دیں تو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر ہو جائے، نہیں۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگل بغل سے نیچے سے داڑھی کو تراشتے تھے، خود روایتوں میں ملتا ہے، خود صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی وہ ایک مشت سے زائد داڑھی کو کاٹ کر کے سنوارا کرتے تھے، کہ داڑھی کا مطلب خوبصورتی، داڑھی انسان رکھ رہے تو خوبصورت لگے، اب اتنی لمبی چوڑی نہ ہو جائے کہ وہ ایک اٹپٹا سا ہو جائے، یہ دیکھنے میں عجیب سا لگے۔ تو ایک طرف تو حدیث میں روایتوں میں یہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگل بغل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کو تراش کر کے خوبصورت اور زینت بنا دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے ایک مشت سے زائد کی، وہ بھی ہے کہ ایک مشت سے زائد صحابہ کرام کے بارے میں بعض صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ تراش دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اتنا زیادہ نہ چھوڑے کہ وہ اٹپٹا سا لگے اور خراب سا لگے، تو ایک مشت حد مقرر فقہا نے کی ہے، بعض صحابہ کرام کا بھی عمل دیکھتے ہوئے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل، اگرچہ وہاں مشت کی قید نہیں ہے لیکن بعض صحابہ سے ایک مشت کی قید ملتی ہے، تو اس وجہ سے ایک مشت کی داڑھی تو سنت ہے۔ اس کے بعد اتنا نہ چھوڑ دے کہ وہ غیروں کے مشابہ ہو جائے، جیسا کہ آج کل غیروں کے اندر، سادھوؤں کے اندر رواج بہت لمبی لمبی داڑھی چھوڑ دینے کا ہے، تو اگر ان سے مشابہ ہوتا ہے تو ایک حدیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اس وجہ سے ایسی حیت نہ اختیار کرے کہ ان کے مشابہ ہو جائے، فرق ہے، اور نہ اتنی چھوٹی کر لے کہ وہ ایک مشت سے کم ہو جائے تو پھر وہ سنت سے خارج ہو جائے گا، اس کا بھی خیال کریں۔ دو چار حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہیں، پڑھ لیں یا رہنے دیں، جیسا آپ طرح ہیں کر لیں، رہنے دیں۔ چلیے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان یأخذ من لحیتہ من عرضها وطولها رواہ الترمذی۔ دیکھیں وہ حدیث آ گئی جو ابھی آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، کہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کے عرض سے، عرض مطلب چوڑائی، عرض سے بھی اور طول سے بھی، یعنی لمبائی سے بھی کچھ ترشوا دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کو زینت کا سامان بناتے، یہ نہیں کہ جیسی بھاگ رہی ہے بھاگنے دو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له شعر فلیکرمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ وہ ان بالوں کا اکرام کرے۔ بالوں کا اکرام یہ ہے کہ ان کو دھلا جائے، حسب ضرورت ان کے اوپر تیل لگایا جائے، ان میں کنگھی کی جائے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو دھلا کرتے تھے، بال میں تیل لگاتے تھے، بالوں میں کنگھا کیا کرتے تھے، ہمیشہ سر پر بال لگتے تھے جو کبھی کانوں تک اور کبھی کانوں کے نیچے تک رہتے تھے۔ آپ ان کو اہتمام سے دھوتے بھی تھے، تیل بھی لگاتے تھے، کنگھی بھی کرتے تھے۔ بلکہ اس سے پہلے روایت آ چکی ہے کہ ایک آدمی آیا، اس کا بال بکھرا ہوا تھا، داڑھی بکھری ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شخص ایسی چیز نہیں پاتا ہے کہ جس سے اپنے بالوں کو کر لے، سنوار لے؟ چنانچہ پھر وہ اٹھ کر کے گئے اور کنگھا انگھا کیا اور پھر اس کے بعد آ کر کے بیٹھے۔ کیا مطلب؟ ایسی حیت اختیار نہ کرے کہ وہ بدنما لگے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج اور عمرے کے سوا کبھی سر کے بالوں کا منڈوانا آپ سے ثابت نہیں ہے۔ حج اور عمرے کے علاوہ کبھی سر کے بالوں کا منڈوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یعنی زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کو سوائے عمرے کے اور حج کے کہیں منڈوایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت تھی کہ وہ اکثر بالوں کو منڈوا دیا کرتے تھے۔ بہرکیف چونکہ حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے منڈوایا ہے تو کوئی منڈوا دے، اور اگر رکھنا ہے تو رکھے تو برابر رکھے۔ برابر رکھے کا کیا مطلب؟ یا تو آپ نے 3 طرح کے بال رکھے، ٹھیک ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں تک رہتے تھے، کانوں کی لو تک رہتے تھے، کبھی کانوں کی لو سے تجاوز کر جاتے تھے، گردن پر آ جاتے تھے، کبھی ایسے ہوتے تھے کہ اس سے بھی تجاوز کر کے کندھے تک آ جاتے تھے۔
لیکن بال سب طرف برابر ہوتے تھے. یہ آج کل کا جو فیشن چلا ہوا ہے کہ ایک طرف کا بال چھوٹا کر دو اور ایک طرف کا بڑا کر دو، یہ حرام ہے. خود ابھی دیکھیے روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ کوئی بچہ ہے، اس کا جو ایک طرف کا بال مڑوا دیا گیا اور ایک طرف کا چھوڑ دیا گیا ہے، تو آپ نے منع فرمایا. دیکھیں عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن القزع قیل لنافع ما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خادم نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ منع فرماتے تھے قزع سے. نافع سے پوچھا گیا قزع کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ قزع یہ ہے کہ بچے کے سر کے کچھ حصے کے بال مونڈ دیے جائیں اور کچھ حصے کے چھوڑ دیے جائیں. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے کچھ بال مونڈ دیے گئے تھے اور کچھ چھوڑ دیے گئے تھے، تو آپ نے لوگوں کو اس سے منع فرمایا اور ہدایت فرمائی یا تو پورے سر کا بال مونڈ دیا جائے یا پورے سر کے بال چھوڑ دیے جائیں. ایک طرف سے مونڈ دینا، ایک طرف سے چھوٹا کر دینا اور ایک طرف سے بڑا کر دینا یہ درست نہیں ہے. اس حکم کی وجہ ظاہر ہے سر کے کچھ حصے کے بال مونڈ دینا، کچھ چھوڑ دینا انتہائی بے ڈھنگے پن کی علامت ہے اور اس سے بچے کی شکل بگڑ جاتی ہے. خود ہی جو لوگ اس طرح کے بال رکھتے ہیں، اب تو کٹنگ بھی چل رہی ہے، یہاں سے ایسے تراش کر کے مطلب بیلٹ سے ڈیزائن بن رہی ہے، ڈیزائن ایسے کاٹ کر کے پھر وہاں سے گھما کر کے پھول بنا دیے ہیں، تو یہاں گھما کر کے مطلب پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، مطلب بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یہ صورتحال ہے. اس سے بچے کی شکل بگڑ جاتی ہے اور یہ شکل اللہ کی امانت ہے. اللہ نے آپ کو اتنا اچھا چہرہ دیا ہے، بال دیا ہے، اب اس کے اندر آپ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. یہ تخلیق لغیر اللہ، تغییر لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے. اس حکم پر اس سے ملتی جلتی دوسری صورتوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے. اور یہ آخر روایت ہے اس باب کی، اس کے بعد یہ باب مکمل ہوگا. عورتوں کو مہندی لگانے کا حکم، اور یہ اگر ہو سکے تو اس کو الگ سے کلپ اس کی بنا دیجیے گا. بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ جو ہے جب باہر جائیں گی، پارٹی میں جائیں گی تو خوب بنیں گی، سوریں گی اور عطر لگائیں گی اور لپسٹک لگائیں گی اور پاؤڈر اور کریم لگائیں گی، اور جب اپنے گھر میں اپنے شوہر کی بات آئے گی تو پھر وہاں پر بالکل ایک دم گندی سندی بنی رہیں گی. یہ بالکل خلاف شریعت. اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کا حکم دیا گیا کہ اس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہندی لگاؤ تاکہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھے تو اس کا دل خوش ہو اور دونوں کے درمیان اور محبت میں اضافہ ہو. زیب و زینت عورت کس کے لیے کرے؟ اپنے شوہر کے لیے کرے. لیکن آج معاملہ الٹا چل رہا ہے، شوہر کے لیے کوئی زیب و زینت نہیں ہے، ساری زیب و زینت غیروں کے لیے. ابھی محلے میں کوئی شادی پڑ جائے، محلے میں یہاں سے نکلنا ہے، وہاں سامنے کھانا کھانا ہے اور آنا ہے، بس 2 گھنٹہ اس کے لیے میک اپ ہوگا، اور میک اپ کے بعد وہاں تک جائیں گی، 1 گھنٹہ کھانا کھا کے آ جائیں گی. 2 گھنٹہ میک اپ، اور شوہر کے لیے 5 منٹ کا میک اپ نہیں ہوتا ہے. اس لیے عورتوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر عمل کیجئے، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کیجئے اور غیروں کے لیے تو حرام ہے اختیار کرنا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت باہر نکلتی ہے اور خوشبو لگا کر کے نکلے کہ غیر مرد میری طرف دیکھے تو وہ 500 وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہو. بات سوچیں کتنی سخت وعید ہے. آخر روایت ہے اس باب کی. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان ہندا بنت عتبة قالت یا نبی اللہ بایعنی فقال لا ابایعک حتى تغیری کفیک فکأنما کف 7. رواہ ابو داود. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بیعت کر لیجئے. آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ تم مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کی صورت نہ بدلو گی. تمہارے ہاتھ اس وقت کسی درندے کے سے ہاتھ معلوم ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں مہندی نہیں لگی تھی. اب چونکہ مرد کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بھی سادہ اور عورت کا بھی، تو دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے. اچھا، میری دادی بھی کتابیں پڑھتی رہتی تھی تو انہوں نے یہ روایت مجھ سے بتایا تھا جب میں چھوٹا تھا، میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی کہ اس طرح میری دادی بہت مہندی کرتی تھی. کبھی میں نے ان کا ہاتھ دیکھا نہیں کہ سادہ رہا.
आखिर उम्र तक भी देखा, जब सादा हो जाए मंगवा करके टिकिया ही लगा लें। तो ये रिवायत उन्होंने पढ़ी थी। तो मैंने पूछा तो बताने कि मैंने एक जगह पढ़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेहंदी लगाओ नहीं तो तुम्हें बैत नहीं करेंगे। इतना तो हमने कहा कि मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो बाद में जब यह हदीस आई तो मुझे तब तक दादी का इंतकाल हो गया, तो फिर मुझे याद आया तो ये रिवायत दादी ने पढ़ी थी। ये जो हिंद बिनते उतबा हैं ये अबू सुफियान की बीवी थी और फतह मक्का के दिन इस्लाम लाई हैं और उसी दिन कुरैश की दूसरी बहुत सी औरतों के साथ पहली बयात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा की इस हदीस में हिंदा की तरफ से जिस बयात की दरख्वास्त का जिक्र है बज़ाहिर ये उन्होंने बाद में किसी वक्त की है और इसी मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों में मेहंदी लगाने की हिदायत फरमाई है कि अपने हाथों में मेहंदी लगा लिया करो। दूसरी बाद रिवायात में और भी बाद औरतों का जिक्र है जिनको आपने मेहंदी इस्तेमाल करने की इसी तरह ताकीद फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत और तालीम से इस्लामी शरीयत का ये नुक्ता नजर मालूम हो गया कि औरतों को जायज हद तक जीनत और बनाव सिंगार के असबाब इस्तेमाल करने चाहिए। जाहिर है कि यह चीज उनके और उनके शौहरों के दरमियान मोहब्बत और कल्बी ताल्लुक में इजाफे का बायस होगी। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।